السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جینڈر وار ہے نا، یہ جینڈر ایکوالٹی کی یا جینڈر بیلنس کی جو وار ہے، جو فیمنسٹ موومنٹ نے ہمارے لیے شروع کی ہے، ہماری عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی تباہ کرنے کے لیے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں عورت کے حقوق کے لیے، عورت کی زندگی کے لیے، عورت کے تحفظ کے لیے سب سے بہترین، سب سے ماڈرن دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ کیسے بھلا؟ وہ اس لیے کہ اس وقت نبی کی بیویوں کو، آج تک کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے نبی کی بیویوں کو نبی کی بیویاں نہیں کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں پکارا گیا، امہات المومنین، ٹھیک ہے نا۔ ان تمام خواتین کو جن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی گئی، ان کو نیچے نہیں دکھایا گیا، ان کو سب سے اوپر درجہ دیا گیا، اور ماں سے اوپر کوئی زیادہ عزت دار درجہ نہیں ہوتا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے اساس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اس وقت کی دور کی خواتین خیرات بھی کرتی تھیں، اس وقت کی دور کی خواتین حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، اور اسلام لانے سے پہلے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رشتہ بھیج کے شادی کی۔ 40 سال ان کی عمر تھی، 25 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ کیوں ان پہ نظریں نہیں اٹھائی گئیں؟ کیوں ان کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ اس وقت نارم تھا اور عورت کی عزت تھی۔ اس وقت جب اسلام لے آئی، سب سے پہلی مسلمان کون تھی؟ عورت، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام لا کے اپنے آپ کو سب ختم نہیں کر دیا، وہ اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سپورٹ تھی، کیونکہ اس وقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام خرید کے تحفتاً دیا کرتی تھی۔ کیوں نہیں ان کو نیچا دکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی ہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ جو لیگیسی اگر ہم آج اسے فالو کریں تو اسلام کے روح سے ہمیں کسی فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہاں سے کلیئر کرنا ہوگا۔ اور اس وقت کی خواتین، مکہ کے وقت بھی، مدینہ کے وقت بھی، جب ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی تھی، خواتین بزنس کا حصہ تھیں، خواتین ہر چیز میں اپنا حصہ بٹایا کرتی تھیں، پڑھایا کرتی تھیں، سمجھایا کرتی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے مسجد نبوی میں بھرے دربار کے بیچ میں سوال کیا کرتی تھیں، تو ان کے سوالوں کو رد نہیں کیا جاتا تھا، ان کے سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا جاتا تھا، اپنے شوہروں کی شکایت لے کے پہنچتی تھیں، ان کا غلط رویہ ہو، غلط بات ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے وہ بات کرتی تھیں۔ کیوں نہیں ان کو منع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے کوئی حقوق نہیں، گھر بیٹھو؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کو لکھا ہے نا، اتارا ہے نا، نازل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مغربی مصنفین کتنے لوگوں انہوں نے پڑھا اور انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن ویمنس رائٹ کی کتاب ہے۔ اور ہم کہاں ویمنس رائٹ ڈھونڈنے نکلے؟ مغرب کو فالو کرتے وقت، آستینیں اتار کے قمیضیں پہنتے وقت، دوپٹہ اتار کے کپڑے پہنتے وقت، اس کے بعد میری مرضی، میں کیا کروں، تم کیا چاہتے ہو۔ مطلب عورتوں کے حقوق ہماری خواتین کو صرف جب یاد آتے ہیں جب شوہر کو نیچا دکھانا ہو۔ میری بہن، نیچا نہیں دکھانا ہے، برابری کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی چیز میں سوائے تقویٰ کے، لیکن ہاں صرف آپ کا شوہر، ہر راہ چلتا مرد نہیں، صرف آپ کا شوہر جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذمہ داری دی ہے، وہ آپ کا ضامن ہے۔ اس کو بھی حکمران نہیں کہا ہے، اس کو کہا ہے کیئر ٹیکر، ٹھیک ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کیئر ٹیکر ہیں، وہ نگہبان ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی ذمہ داری اٹھا کے آپ کے حقوق کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، آپ کے نفقے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی سیفٹی کے ذمہ دار ہیں، ہر چیز کے ذمہ دار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ڈالی ہے۔ جب ان کی بھاری ذمہ داری ہے تو جس طرح پرائم منسٹر ہوتا ہے گھر کا، ایک ملک میں 2 پرائم منسٹر تو نہیں ہوتے، تو ان کو بنایا اللہ نے، ہے نا، تو اللہ نے ان کو ایک رتبہ، ایک لیول اپ دے دیا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے نا، جو ہمارا چلتا نہیں ہے نا۔ تو یہ ہمیں ایک